الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیسی بیوی اختیار کرنی چاہیے؟ سوال کیا گیا ہے ایک نیک اور صالح بیوی کی کیا صفات ہیں اور ہم اس بیوی سے کیوں شادی کرتے ہیں؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب دنیا کی زندگی آخرت کے لیے ایک مرحلہ شمار ہوتی ہے جس میں آدمی آزمایا جاتا ہے تاکہ دیکھا جائے کہ وہ کیسے اعمال کرتا ہے اور پھر روز قیامت اسے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے، اس لیے ایک عقلمند مسلمان پر لازم تھا کہ وہ اپنی دنیا میں ہر اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرے جو اس کی آخرت میں سعادت کا باعث ہو، اور سب سے اہم اور بہتر معاون و مددگار اس کا نیک اور صالح وہ ساتھی ہے جس سے وہ اپنے مسلمان معاشرے کی ابتدا کرتا ہے جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، پھر ایک نیک اور صالح اور متقی دوست اختیار کر کے ابتدا کرتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم مومن کے علاوہ کسی اور سے دوستی مت رکھو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4832، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ پھر اس کی انتہا ایک نیک اور صالح بیوی اختیار کر کے کرتا ہے جس میں یہ نشانی پائی جاتی ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں میں ابدی سعادت کی طرف ایک بہتر اور معاون رفیقہ حیات ثابت ہوگی، اور بیوی کی نیکی کی نشانی زندگی کے ہر شعبہ میں نظر آنی چاہیے۔ یہی وہ بیوی ہے جس کے متعلق خیال اور گمان ہو کہ وہ اس کی موجودگی اور غیر حاضری میں اپنے آپ اور اپنی عزت و ناموس ہر چھوٹے اور بڑے میں حفاظت کرے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، بس نیک اور فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی مدد سے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ یہی ہے جو اخلاق حسنہ کی مالک اور بلند ادب رکھتی ہو، نہ تو اس کی چرب زبانی اور دل کی خباثت جانی جائے اور نہ ہی سوء معاشرت، بلکہ وہ پاکیزہ اور صاف اور شفاف دل کی مالک اور اخلاق رکھتی ہو اور اچھے تخاطب اور معاملہ میں نرمی رکھنے والی ہو، اور اس سب سے اہم یہ کہ وہ نصیحت کو قبول کرنے والی اور اس کو دل و جان اور عقل سے لے کر عمل کرنے والی ہو، ان عورتوں میں شامل نہ ہوتی ہو جو ہر وقت لڑائی جھگڑا اور ریاکاری اور تکبر کا شکار رہتی ہیں۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں بنی عنبر کے ایک شیخ نے بتایا، کہا جاتا ہے کہ عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں، ایک نرمی رکھنے والی آسانی والی مسلمان عورت اپنے گھر والوں کی زندگی میں معاون بنتی ہے اور وہ اپنے گھر والوں کے مقابلہ میں زندگی کی معاون نہیں ہوتی، اور دوسری بچے کے لیے برتن ہے، اور تیسری توق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی گردن میں چاہے اس توق کو بنا دیتا ہے اور جسے چاہے اس سے دور کر دیتا ہے، اور بعض کہتے ہیں بہترین عورت وہ ہے جسے دیا جائے تو شکر کرے، اور جب محروم رہے تو صبر کرے، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب اسے حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے۔ وہی جو اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کو محفوظ رکھے اور ہمیشہ ایمان اور تقوی میں اضافہ کی حرص و کوشش کرتی ہو، نہ تو کوئی فرض ترک کرے بلکہ نوافل کی حرص رکھتی ہو، اور اللہ کی رضامندی کو ہر ایک کی رضامندی پر مقدم رکھتی ہو۔ اسی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، چنانچہ تم دین والی کو اختیار کرو تیرا ہاتھ خاک میں ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4802، صحیح مسلم حدیث نمبر 1466۔ نیک اور صالح عورت وہی ہے جسے آپ دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کی سچائی کے ساتھ تربیت کرنے والی مربیہ ہے، انہیں اسلامی تعلیمات سکھائے اور اخلاق و قرآن کی تعلیم دے، اور ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگوں کے لیے بھلائی کی محبت کا بیج بوئے۔ اولاد کا دنیا میں اس کا یہی مقصد نہ ہو کہ وہ ایک اونچا مقام اور مرتبہ حاصل کریں اور مال اور دولت اور اچھی نوکری اور اچھا سرٹیفکیٹ حاصل کریں، بلکہ ان کے لیے اسے تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مراتب اور اخلاق و علم کے اعلیٰ درجے پر فائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان شخص کو ایسی بیوی اختیار کرنی چاہیے جب اسے دیکھے تو اس کے دل کو سکون ہو اور اس کی موجودگی سے اس کا دل راضی اور خوش ہو جائے اور اس کی زندگی اور گھر خوشی اور سرور اور فرحت سے بھر جائے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جسے تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم اسے حکم دو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور اپنے نفس اور خاوند کے مال اور دولت میں ایسی مخالفت نہ کرے جو خاوند کو پسند نہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 1838 میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا گیا کون سی عورت افضل ہے؟
تو انہوں نے فرمایا جو قول میں عیب نہ جانتی ہو اور مردوں کے مکر کا علم نہ رکھتی ہو، دل کی فارغ ہو اور صرف اپنے خامد کے لیے زینت اختیار کرتی ہو اور اپنے گھر والوں کی عزت میں رہتی ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے محاضرات الادباء تالیف راغب اصفہانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 410، اور اسی طرح عیون الاخبار تالیف ابن قتیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 71225۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔